حیدری 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 حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزید تخم پلید پہ لعنت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے سامنے ہدایت کے چراغ وکیل آل محمد سرمایہ افتخار ملت ابراہیم بابا اللہ شاہ سید فقیر شاہ مصباح شاہ جی کے فرزند سخی بابا ذل علم آرام سے خطاب فرمائیں گے. صلوات کے تمام حضرات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد ربک الاعلی علی اللہ اکبر. میرے مولا حسن حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ومن وحید الکتاب واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحکیم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صلوات بآواز بلند. ایک مرتبہ سے مل کے صلوات پڑھنے کی آواز بلند. توجہ ہے آپ بات ہو سکے تو سے کم. ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب تک بات ہو رہی توجہ منبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے وہ مقصد بھی پورا ہو سکے. ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھنے کے آواز میں بلند. مختصر سی بات ہے کیونکہ آپ کا اور ہمارا ان مجالس کی وجہ سے ایک رشتہ سا ہے جو قائم ہو چکا. کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا سمجھ پائیں گے، یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے آپ تک پہنچ پائے. ممبر پہ آنے سے پہلے نہ میں اتنا جانتا تھا جتنا اب جانتا ہوں، اور جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ بھی مجلس امام حسین میں بیٹھنے سے پہلے وہ بھی اتنا نہیں جانتے جتنا آپ جانتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا جاننا تھا میں جان چکا اور
جتنا آپ جاننا چاہتے تھے آپ جان چکے۔ امام حسین علی مقام کی مجلس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو علم سنا رہا ہے وہ بھی طالب علم ہی رہتا ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ ممبر پہ آ جانے سے کوئی بھی عالم دین نہیں بنتا، اور ممبر کے سامنے بیٹھ جانے سے بھی کوئی بھی عالم دین نہیں بن سکتا۔ کہ ہم فقیروں کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے عقائد کچھ دنیا سے مختلف ہیں، لیکن دین اسلام سے مختلف بالکل بھی نہیں۔ تو صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی مجلس سے امام حسین کو، مولا علی کا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، تو جب بھی بیٹھو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، بس یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ممبر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ دوسری بات، اگر ممبر بڑا ہے تو وہاں سے کوئی بھی بول رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اس کا تعلق ممبر سے جڑا ہے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کو بغور سننا چاہیے۔ یہ غالباً پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں اور پھر دہرانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو جتنی مرضی مرتبہ آپ پڑھیں گے، قرآن ہر بار انسان کو ایک نئے انداز سے ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح یہ مجلس امام حسین ہے۔ آپ نے اگر کوئی اگر قصیدہ اور منقبت ہے، کچھ بھی ہے جو بارہ بار سنی ہوئی، لیکن اسے غور سے سننے پر معلوم ہوگا کہ اس میں سے علم کے دریچے، علم کے نگینے ابھی نکلنا اور بھی باقی ہے، کیونکہ ذکر بڑا ہے۔ جب ذکر بلند ہو جائے اور انسان سمجھ جائے کہ یہ ذکر ہم سے بلند ہے، تو انسان کبھی بھی خود کو اس علم سے بلند نہیں پاتا۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے، جب آواز سے بلند ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہے ہماری طرف، کہ علم اپنے آپ میں یہ طاقت رکھتا ہے کہ جس کے پاس ہو اسے کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ جملہ تھوڑا سا عجب سا ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑی سی ہم بحث کرنا چاہیں گے کہ علم میں طاقت ہے کہ وہ جیسا چاہے بنا سکتا ہے، لیکن علم تب تک بیکار ہے جب تک اسے ادب کے پانی سے نہلایا نہیں جاتا۔ جب تک انسان میں ادب نہیں ہے، اس کو ملنے والا جتنا بھی علم ہے وہ بیکار ہے۔ اب صرف توجہ سے ایک چھوٹی سی بات ہے، بغور سے سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کہ یہ جو علم ہے یہ شیطان کے پاس بھی رہا، آدم کے پاس بھی رہا، ابراہیم کے پاس بھی رہا، نمرود کے پاس بھی رہا، موسیٰ کے پاس بھی رہا، فرعون کے پاس بھی رہا، لیکن یہ علم کسی کو جہنم کی طرف لے گیا اور یہی علم کسی کو جنت سے نکال کر دوبارہ جنت میں بھی لے گیا۔ پوائنٹ اتنا بات، اب صرف توجہ سے سنیے گا۔ علم طاقت رکھتا ہے تمہیں کہیں سے کہیں پہنچانے کی، لیکن ادب بے حد ضروری، اور انسان میں علم آ جانے کے بعد جو سب سے پہلی جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بے ادبی کی ہے۔ پہنچتے نہیں نا بات؟ ہم جب تک انسان
نادان رہتا ہے، انجان رہتا ہے، ممکن ہے کہ باادب رہے۔ یہ جملے تھوڑے سے عجب سے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی آگے جا کے تشریح ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کے سب ایک بچپن کا ایک خاص حصہ ہے جہاں سے گزر کر آئے، جہاں پہ ہم نے عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی، یا لفظ جملہ بدل دینا چاہتے ہیں، عربی زبان کو نہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹا سا قاعدہ ملتا ہے، کہتے ہیں نورانی قاعدہ، ہم سب نے کبھی نہ کبھی بچپن میں اپنے ہاتھ میں وہ استعمال کیا۔ اس میں عربی کو پڑھنے کے طریقے بتائے گئے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک کتاب ہے، اور در حقیقت وہ قرآن نہیں ہے، عربی سیکھنے کا ایک قاعدہ ہے۔ لیکن اس وقت ہم علم سے انجان تھے، ہمیں صرف اتنا پتہ چلا کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہے تو اس کا ادب ہم پر واجب ہے، اور ادب اتنا کر لیا کہ اگر ایک بھی بچے کا وہ قاعدہ زمین پہ گرا تو سب کے سب اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے قاعدے کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے علم سے انجان ہونا، نہیں معلوم کہ علم کیا ہے۔ جیسے جیسے علم ملتا گیا، جتنا علم بڑھتا گیا، وہ ادب اتنا ہی کم ہوتا گیا۔ پہنچ رہی نا بات؟ یہ تھوڑی سی بات کو ذرا غور سے سمجھے گا۔ جیسے تھوڑے سے بڑے ہوئے، اسکول میں پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ اگر ہمارا بستہ، ہماری کتاب کسی نے زمین پہ پھینکی تو اسے فوراً یہ خطرہ بتا دیا گیا کہ اس میں اسلامیات کی کتاب ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا۔ یہ بے ادبی ہے۔ نادان تھے تو باادب رہے، جیسے جیسے علم انسان کو ملتا رہا وہ علم والا تو بنتا گیا، بے ادب ہوتا رہا۔ اب یہ باادب سے بے ادبی کی طرف کون لے کر جا رہا تھا؟ پہنچ رہی بات؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جتنا انسان نادان رہتا ہے علم سے، اتنا وہ ممکن ہے کہ باادب رہے۔ جیسے جیسے علم آتا رہا وہ بے ادبی کی طرف جاتا رہا، یہ کہہ کر کہ کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ پہنچ گئی نا بات؟ اب ممکن ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہوں کہ جہاں پر انسان فوراً یہ سوال کرتا ہے کہاں لکھا ہے۔ جب بالکل چھوٹے تھے وہ نورانی قاعدہ، وہاں پر انسان نے نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے اس کا ادب کرنا، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا استاد تھا وہ یا ماں تھی یا باپ۔ پہنچ رہی؟ یہ جو پہلا استاد ہے نا، ماں اور باپ، ان پہ اندھا اعتقاد ہے اولاد کا۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ماں اور باپ غلط نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ یہ عقیدہ رہا کچھ عرصہ۔ جیسے ہی اپنے والدین سے تھوڑے سے واقفیت ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا یہ تو عام لوگوں جیسے۔ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا پتہ چلنا شروع ہوا، انسان پھر ان کی بھی بے ادبی پر اتر آیا۔ اب یہ دنیا کی تھوڑی سی حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کب، کیسے اور کیوں باادب سے بے ادبی کی طرف چلا جاتا ہے نا؟ فطرتی طور پر انسان باادب ہی سمجھا جاتا ہے، فطرتی طور پر باادب ہے، لیکن جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا وہ انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے تو باادب سے بے ادبی کی طرف ایک سفر طے کرتا۔ ہم صرف اسے اس وجہ کو پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ باادب سے بے ادبی کی طرف انسان کیوں جاتا ہے۔
جیسے ہی انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن جو ہے وہ ہے شیطان۔ اس کے پاس بہت سے حربے، بہت سے طریقے انسان کو گمراہ کرنے کی۔ کون چلی نا بات، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس درخت جیسا رہے جس پہ پھل لگتا، جھکا رہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اس درخت جیسا رہے جس پہ نہ تو کوئی پتا ہو اور وہ سوکھا ہو، اس پہ کوئی پھل نہ ہو، اکڑا رہے۔ اکڑے ہوئے درخت کو گرانا آسان ہے بنسبت اس درخت کے جس پر ہرے بھرے پتے ہو اور پھل لگے۔ اب یہ آہستہ آہستہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، شاید آپ جانتے ہوں کہ شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ تم سب سے خاص ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تم دنیا میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہو۔ ہم اگر تاریخ اسلام کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں پر کوئی بھی بہکا ہے اس کی سب سے بڑی یہ وجہ نکلی ہے کہ تم سب سے خاص ہو۔ اب کیونکہ ممبر کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا تو صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے پنوں میں بہت سے ایسے نام لکھے ہیں جہاں پر شیطان نے انہیں یہ سمجھا دیا کہ تم خاص ہو، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ خاص ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو جان لیجئے کہ ایک تو خدا کی ذات خاص ہے اور ایک اس کے معتبر جو ہستیاں ہیں بس وہ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خاص ہے تو وہ کسی نوکری کی وجہ سے۔ وہاں تری بات یہ تھوڑا سا آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھ پائے، ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھے جب آواز ہے بلند۔ اب جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہاں پر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب شاگرد ہیں، ممبر کے اس طرف بھی کوئی شاگرد ہی کھڑا آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھے کہ وہ کہاں تک باادب رہ سکتا ہے۔ پہنچے نہیں نا، کس حد تک وہ باادب رہ سکتا ہے۔ اور بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کس بلندی تک تم باادب رہ سکتے۔ جتنی بھی بلندی بڑھ جائے گی انسان اتنا ہی باادب ہو جائے گا۔ لطف تب ہے جب کتنا نیچے آ کر تم باادب رہ سکتے۔ پہنچ رہی نا بات؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بالکل توجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی اصحاب ہیں سب قابل احترام ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ سے اگر ہم ایک سوال پوچھ سکیں تو صرف اتنا ہے کہ اس دور کا کوئی ایک صحابی رسول، ہم متفق ایک نام لے لیتے ہیں، حضرت سلمان فارسی۔ اگر اس دور میں ہمارے سامنے آ جائیں تو ادب کا پیمانہ کیا ہوگا؟ کون سا رہی یہ بات تھوڑی سمجھنا ہے۔ کیا ہوگا پیمانہ؟ کس حد تک ادب کرو گے؟ ہے نا؟ ہر کسی کے ذہن میں ایک خاص ادب کا طریقہ کار آ چکا ہوگا۔ کوئی ہاتھ چومنے کی کوشش کرے گا، کوئی قدموں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا، کوئی ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرے گا کہ ان ہاتھوں کو کبھی حسنین کریمین نے چھوا ہوگا، ہے نا؟ ایسے بہت سے خیالات آتے ہوں گے۔ تو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ادب کا معیار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے
بس اس معیار کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے؟ پہنچ رہی؟ اب جیسے ہی ادب کا پیمانہ کتنا بلند تھا کہ ہم اس درجے پہ آ کر سلمان کا احترام کریں گے، جیسے ہی قرآن کی بات آئی وہ ساری بلندی زمین پر آ گئی۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ سلمان کا کتنا ادب کرنا ہے نا، فوراً انسان کا بدل گیا۔ اب ایک اور بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا جو طریقہ کار تھا، جو لوگ تھے جو نبی سے محبت کرنے والے تھے، کیا 1400 سال پہلے ہی تھے یا اب بھی ہیں؟ ہے نا، اب بھی ہوگا، اب بھی کوئی اس معیار پہ ہوگا نا جس معیار پہ سلمان، اچھا جس کارخانے سے سلمان جیسا ماننے والا بنا ہے، کیا وہ کارخانہ بند ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ سلمان تو ہر دور میں بنتے آئے۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ اس دور کے کسی سلمان کو ڈھونڈ کر لاؤ، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے دماغ میں ایک ادب کا معیار رکھا ہے کہ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں کسی کا بھی ادب نہیں کر سکتے۔ یہ اکڑ کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر ہم سمجھ پائے، اگر میں اپنی بات کو آپ تک بات کو پہنچا پایا تو انشاءاللہ ضرور پہنچا پائیں گے، لیکن ذرا غور سے سنیے گا۔ کس نے یہ عقیدہ بنایا کہ جو شخص اس دور کا ہے ہی نہیں اس کا ادب کرو، لیکن جو اس دور کا شخص ہے اسی معیار کا ہے اس کا ادب نہیں کر سکتے؟ کس نے یہ پیدا کیا تمہارے اندر؟ یہ ایک اکڑ ہے جو بے ادبی پر اتار رہی۔ پہنچ رہی نا بات؟ صرف توجہ سے سنیے گا۔ سلمان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ سامنے آ جائے تو ادب کی ایک حد ہے، اسے بھی عبور کر جائے۔ اس دور کے کسی سلمان سے مل جائے تو نہیں کر پائیں۔ اب یہی مسئلہ ہے فقیروں کے درمیان، اگر ہم سمجھ پائیں، بالکل غور کیجیے گا۔ سلمان کون ہے؟ اگر کسی فقیر سے پوچھے کہ سلمان کون ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہماری جماعت کا ہی ایک فرد ہے نا، کیونکہ سلمان جس رستے پہ چلتا ہے ابو ذر چل نہیں سکتا۔ کتنی عجب سی بات ہے جو ہم نے سن لی، لیکن ذرا غور سے سنیے گا۔ سلمان وہ واحد غالباً ایک صحابی ہے، ایسے بہت سے ہیں لیکن سلمان ایسا صحابی ہے جو شریعت پہ ویسے نہیں چلتا جیسے دوسرے چلتے۔ یہ جملہ تھوڑا سا عجب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل غور سے سنیے گا۔ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا، لیکن اس سے ایک چھوٹا سا نقطہ نکال کر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس دور میں کسی کے گھر کے کام کرنا بہتر ہے یا نماز پڑھنا بہتر ہے نا؟ اسی طرح 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کا عقیدہ کیا رہے گا؟ کسی کے گھر کی نوکری اچھی ہے کہ اللہ کی نوکری ہے نا؟ اب ان دو نوکریوں کے درمیان میں سلمان کھڑا سوچ رہا ہے کس کی نوکری کروں۔ یہ فقیری ہے جو بتاتی ہے کہ نہ تو وہ نوکری ہے نہ یہ نوکری ہے۔ اگر ہم سمجھ پائے، نہ تو اللہ کی عبادت کرنا نوکری ہے، نہ کسی کے گھر کے کام کرنا نوکری ہے۔ نوکری ہمیشہ مجبوری پہ ہوتی ہے۔ کون سی بات؟ مجبوری پہ، کہ زندگی کا ایک سرکل ہے جس کو چلانا ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کو نبھانا ہے، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ جو مجبوراً کرنا پڑے اسے ادب نہیں کہتے، جو خود سے ہو جائے اور اس کے عوض بھی کچھ نہ مانگا جائے اسے ادب کہتے۔ سلمان درمیان میں کھڑا ہے، ایک ہے اللہ کی عبادت، ایک ہے کسی گھر کا کام، کسی کے گھر کا کام۔ یہ جملے تھوڑے سے ایک دوسرے کے پیرالل نہیں چل رہے۔
ایک ہے اللہ کی عبادت، ایک ہے کسی کے گھر کی عبادت. ان دونوں کے درمیان میں سلمان کھڑا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں. شریعت نے کہا نماز پڑھو، اسی میں طریقت نے کہیں آغوش میں آ کر کہا کہ نہیں یہ والی عبادت کرو. پہنچ رہی بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. شریعت چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ خدا کی عبادت کرو، طریقت ہمیشہ سرگوشی کرتی ہے. یہ وہ سرگوشی ہے جو کوئی سنتا ہے. پہنچ رہی بات؟ اب جملہ کہا ہے، اب اس کی تھوڑی تشریح بھی ہم چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بآواز سے. اللہ نے قرآن پاک میں نماز کے متعلق ایک چھوٹی سی ہدایت جاری کی. کہا کہ نماز نہ تو اونچی آواز سے پڑھو اور نہ ہی اتنی دھیمی آواز سے کہ تمہیں بھی سنائی دے. اس کے درمیان کا ایک راستہ ہے، وہ اختیار کرو نماز کے متعلق. کیوں؟ دنیا کے جو عالم دین ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اگر اونچی آواز سے پڑھو گے تو ارد گرد والے پریشان ہیں، اگر بالکل خاموشی سے پڑھو گے تو خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم نے ایک لمحے کے لیے روکا کہ ٹھیک ہے، اونچی آواز سے پڑھنے سے ارد گرد والے پریشان ہیں، آہستہ پڑھنے سے، زیادہ آہستہ پڑھنے سے نہ تو میں پریشان نہ کوئی ارد گرد والا پریشان. جب کوئی پریشان ہی نہیں تو اللہ نے کیوں کہا کہ درمیان کا ایک راستہ ہے، اسے تلاش کر لو. یہ جو درمیان کا راستہ ہے نا، اسے طریقت کا راستہ کہتے ہیں. تھوڑا سا ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. بالکل طریقت سرگوشی کرتی، شریعت اونچی آواز میں بات کرتی ہے نا. شریعت بہت اونچی آواز سب کو سنائی دے. نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سب نے سنا ہے نا. یہ ہے شریعت جو سب نے سنا. جو سب سنے وہ شریعت ہے. کسی نے ایک سرگوشی کی کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ سب نے نہیں سنا ہے نا. یہ سب نے نہیں سنا، کسی نے سنا. اب ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہر کسی نے نہیں، کسی نے سنا. اب نبی کی مسجد نبوی میں سب نے بیٹھے ہوئے یہ تو آواز بڑی غور سے سنی کہ نماز پڑھو. اس میں کسی نے یہ سرگوشی سنی کہ کسی کے گھر کا کام کرو ہے نا. یہ کسی نے سرگوشی سنی، اور سرگوشی جو سنی اسے محسوس کیا، اپنایا. کس شرط پہ اپنایا؟ اس شرط کو ہم پہچاننا اور جاننا چاہتے ہیں. نبی کی محفل میں سارے ہی باادب ہیں، بے ادبی کوئی نہیں کر سکتا. بات ہے نا. اب اس میں سب نے یہ سنا کہ نماز پڑھنے جائیں گے، اس میں سلمان نے سنا کہ نہیں ہم تو چکی پیسنے جائیں گے. کہاں چکی کا پیسنا، کہاں اللہ کی عبادت کرنا. دونوں میں ایک زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ فرق کوئی نہیں جان سکتا. اب سب نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ تاخیر سے آئے، ان کی خبر لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پوچھ رہے ہیں، آپ سب سے پہلے وجہ تو پوچھیں اس کی وجہ کیا. اب سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو بات صرف سلمان نے سنی، سب نے کیوں نہیں سنی ہے نا. کچھ تو ہے جو صرف سلمان کے پاس ہے، سب کے پاس نہیں. سارے باادب ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ بہت سے درجے ہیں.
ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر بھی فضیلت دی، ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر بھی فضیلت دی۔ اب یہ ہیں انسانوں میں شمار سلمان کا اور تمام اصحاب کا، ان میں ایک ادب کا فرق ہے۔ سب کا ادب ایک طرف ہے، سلمان کا ادب ایک طرف ہے۔ اس ادب کو اگر دنیا سمجھ جائے تو فقیروں کے طریقوں کو سمجھنا بہت مشکل بات نہیں رہی۔ پہنچ رہی نا؟ اب بالکل گفتگو کو آسان کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہے سلمان کا ادب، دوسری طرف ہے اصحاب کا ادب۔ اصحاب کا ادب اور سلمان کے ادب میں ایک فرق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ آپ کے سامنے۔ اہل صفا کے بارے میں، اصحاب صفا کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے پاس کچھ لوگ علم سیکھنے کے لیے آئے۔ علم، کتنی عجب بات ہے کہ ادب سے پہلے علم سیکھنے آئے۔ بادب ہے لیکن چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دودھ کا پیالہ، اور نبی اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے دودھ کے پیالے کو چھوڑ کر گئے، اور جو علم لینے آئے ہیں ان میں سے کسی نے وہ نوش فرما دی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب دو طرح کے لوگوں کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک وہ جنہوں نے اسے بے ادبی سمجھا، ایک وہ جنہوں نے اسے پیار سمجھا۔ دونوں کی بات کریں گے۔ ایک بات کریں گے پیار کی۔ کہا کہ نبی، اب طریقہ کار بدل کر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں رکھ رہا، صرف ایک خاص لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر بیٹھے تھے، قریب دودھ کا پیالہ رکھا ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا۔ اصحاب میں سے ایک صحابی جس کو بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، شاید نبی کو پتہ چل گیا کہ اسے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ نبی اس کی خاطر اٹھ کر اندر حجرے میں چلے گئے اور انتظار کیا کہ وہ شاید اسے نوش فرمائے۔ اب اس نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس نے وہ پیالہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس نے نوش فرمایا، اور نبی جب واپس آئے پوچھا کہ یہ ہمارا دودھ کس نے نوش فرمایا، تو بتایا گیا یہ فلاں صحابی نے یہ پی لیا۔ اب اس دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ اس صحابی رسول کو بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ نبی کی باتیں یاد ہو گئی۔ ایک طریقہ کار آپ نے سن لیا، اب دوسرا طریقہ کار سن لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا گیا تھا۔ قرآن نے کہا کہ جو نبی دیں وہ لے لو، جس سے نبی روکے اسے رک جاؤ۔ پہنچے؟ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے نبی روکیں اسے رک جاؤ۔ نبی جیسے ہی اٹھ کر اپنے حجرے میں گئے تو پیچھے کسی نے موقع پا کر وہ دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن میں موجود ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو، بغیر اجازت کے تم کسی کے گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے، یہ قرآن نے کہا۔ تم بغیر اجازت کے کسی کا پیالہ، وہ کسی نہیں ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ کسی کو بھوک محسوس ہو رہی ہے تو اسے معلوم ہے کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، وہ لوگوں کے ہجوم میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیالہ تم نوش فرما دو۔ اب یہ دو مختلف رائے ہیں جو آپ کے سامنے رکھی، ایک وہ ہیں جو اس سے محبت رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اس سے اتنی محبت نہیں رکھتے۔ پہنچ رہی؟ یہ دونوں قسم کی رائے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کی طرف جانا ہے اور کس کی طرف نہیں جانا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ایسا ہے جس کا نام ہے سلمان فارسی۔ پہنچ رہی؟ وہ اس گھر پہ
اس انداز میں دستک بھی نہیں دیتا جس انداز میں نبی دستک دیتے ہیں. یہ کس نے بتایا کہ تمہاری ایسی حیثیت نہیں ہے؟ یہ کسی کی سرگوشی ہے، یہ طریقت کی سرگوشی ہے جو سلمان کو بتا رہی ہے کہ یہ بے ادبی ہے کہ جس دروازے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہو وہاں پہ تم اپنا ہاتھ نہیں داڑھی رکھ سکتے ہو. کون سی بات؟ اب یہ ادب کون سکھا رہا؟ یہ تو شریعت نہیں بتاتی، یہ تو شریعت نے کبھی نہیں بتایا. نہیں بتایا نا. کہیں پر شریعت خاموش رہتی ہے کہ طریقت سرگوشی کرے. تو جب طریقت سرگوشی کرتی ہے تو دنیا دیوانہ، پاگل، شیدائی ایسے بہت سے لفظ کہہ دیتی ہے. پہنچی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. یہ جتنے بھی القاب ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنی کہ یہ سرگوشی کبھی انسان سن سکتا ہے نا؟ بالکل غور سے سنیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ الہام ہے. طریقت والے اسے الہام نہیں سمجھتے. الہام عام پر نہیں ہوتے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ الہام کسے کہتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا مجھے الہام ہوا. وہ الہام نہیں. الہام الہی کی طرف سے اتری ہوئی ایک عنایت کا نام ہے نا. اور اللہ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا. نہ تو الہام مجھ پر ہوتے ہیں نہ تم پر ہوتے ہیں، ہے نا. جتنے بھی تشریف فرما کسی پر الہام ہے ہی نہیں. غور سے سنیے گا. ہاں ایک سرگوشی ہے، کوئی کرتا ہے تم سنتے ہو. وہ طریقت کی سرگوشی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم سنبھل کر سنیں گے، چونکہ جب بھی دین کو کبھی پریشانی ہوتی ہے تو کربلا اس پریشانی میں دین کا ہاتھ پکڑتا ہے. ہم کربلا سے پوچھتے ہیں کہ سرگوشی کب ہوتی ہے نا. اب ذرا غور سے سنیے گا. 9 لاکھ کے ہجوم میں بھی کوئی سرگوشی سن سکتا ہے. 9 لاکھ کے ہجوم میں بھی کوئی سرگوشی سن سکتا ہے. کتنا شور ہوتا ہے 9 لاکھ کا، ہے نا. کتنا شور ہوتا ہے 9 لاکھ کا. اس شور میں حر نے سرگوشی سنی. جانتے ہو کیسے؟ حسین اور حر میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے دنیاوی، ہے نا. ایک فاصلہ ہے، لیکن وہ فاصلہ بالکل نہیں ہے. کتنی عجب سی بات ہے. ذرا غور سے سنیے گا. حسین اور حر کے درمیان میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ جتنے تشریف فرمائے کچھ کے ذہن میں ہوگا کچھ تو فاصلہ ہوگا. کوئی فاصلہ نہیں. جانتے ہو کتنا فاصلہ ہے حسین اور حر کے درمیان؟ جتنا کہ پروردگار نے کہا کہ میں تمہاری رگے جان کے قریب ہوں. میں تمہاری رگے جان کے. حسین حر کے رگے جان کے قریب تر ہے. وہاں پہ حسین نے کہا تم کہاں ہو، ہے نا. پہنچ رہی بات. اب اتنے بڑے ہجوم میں حر نے حسین کی سرگوشی سنی. اسے الہام نہیں کہتے، اسے ادب کا اجر کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑی سی آسان کر دینا چاہتا ہوں. تم جتنا ادب کرو گے طریقت اتنی ہی سرگوشی کرے گی. تم اتنا ہی اسے الہام سمجھو گے. الہام اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن پروردگار نے کچھ ہستیاں ایسی رکھی ہیں
جن کی وجہ سے پیغام ادھر ادھر جاتا ہے بغیر کسی وسیلے کے. پہنچ رہی؟ اس طریقہ کار کو اگر کوئی سمجھ پائے تو وہ طریقت کو سمجھ پائے گا. اب ذرا غور سے سنیے گا. بالکل شاہ شمس نے جب سورج کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلایا، اس سے پہلے کبھی ہلایا تھا؟ نہیں ہلایا نا. کسی نے تو کہا کہ اسے بلاؤ، ہے نا. جو شاہ شمس نے مردہ زندہ کیا اس سے پہلے تو نہیں کیا نا. کسی نے تو سرگوشی کی کہ ٹھوکر مار کے تو دیکھو، ہے نا. شہنشاہ کلندر کبریا، انہوں نے قلعے کو الٹا دیا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں الٹایا نا. اس کو بھی تو کسی نے یہ سرگوشی کی تھی کہ الٹا کر دیکھو تو صحیح. پہنچ رہی نا. اب یہ مقام کیسے، کہاں اور کیوں ملتے ہیں؟ جتنا شاہ شمس باادب ہوتا رہا سرگوشی بڑھتی رہی. جانتے ہو وہ ادب کتنا بڑا ہے نا. تھوڑی سی بات ذرا سطح عمومی سے تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے، لیکن ہم ہیں طریقت والوں کے چاہنے والے، تو ہم آپ تک بات پہنچا کر ہی یہاں سے گزریں گے. ذرا غور سے سنیے گا. ادب یہ ہے کہ شاہ شمس کو دنیا والوں نے ایک سزا سنائی کہ آپ کی کھال اتار دی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ علی کی محبت، ہے نا. علی کی محبت میں کھال اتر گئی. اب اس جسم میں وہ جو کیڑے ہیں وہ پڑ چکے، ہے نا. اوپر جو ماس نہیں ہوگا تو اندر جراثیم پیدا ہوں گے اور وہ کیڑوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. شاہ شمس بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک کیڑا جو ہے وہ زمین پہ گرا، اس کو ادب سے اٹھا کر واپس اس کے مقام پر رکھا، بتایا کہ تم عزت کے لائق ہو کیونکہ تم مجھے علی کی محبت میں ملے ہو. پہنچ رہی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک کیڑا بھی اگر علی کی محبت میں ملے تو افضل ترین ہے، اور بادشاہت بھی اگر علی کی محبت میں نہ ملے تو سلمان بھی ٹھکرا دے، فضا بھی ٹھکرا دے. یہ ادب کے درجے ہیں. پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، بالکل توجہ سے. یہ جتنے بھی فقیر گزرے اور جتنے بھی گزر رہے ان سب کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. جتنا با ادب رہے گا سرگوشی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور سرگوشی سننے کے بعد فتوے کی پرواہ نہیں کرتے، ہے نا. ٹھوکر مارنے سے پہلے کیا اتنا بھی نہیں پتا تھا شاہ شمس کو کہ نقصان کیا ہوگا؟ اب اگر بات نہیں پہنچ رہی تو تھوڑی سی نبیوں سے پہنچا دی، کیونکہ بہت فقیروں کی بات کر لی، بات تھوڑی سی عجب نہ ہو جائے، اس لیے نبیوں کی طرف چلتے. نبی کو نہیں معلوم تھا کہ بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا دینے سے بات اور بگڑے گی، ہے نا. پتا تھا ابراہیم کہ نقصان کیا ہوگا، لیکن سرگوشی نے کہا کر دو. سرگوشی نے کہا کر دو، ابراہیم نے کر دیا. اب جب کر دیا تو ذمہ دار ابراہیم نہیں ہے، جس کے کہنے پہ کیا ہے وہ ہے. ابراہیم نے تو بس کر دیا. اب ذمہ دار کون ہے؟ جس نے کہا توڑو، بڑے کے ہاتھ میں پکڑا دو اور جھوٹ بول دو کہ اس نے توڑا. نبی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کہا کہہ دینا اس نے توڑا، تاکہ اس جھوٹ سے وہ سچ بولے. ابراہیم نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بڑے بت نے توڑا. سب نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو ہل نہیں سکتا.
تو ابراہیم نے کہا یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دنیا نے جرم ٹھہرا دیا کہ تم مجرم ہو، سزا یہ ہے کہ تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا، آگ کو بہکایا جائے گا۔ اب ابراہیم مطمئن کھڑے، اطمینان ہے، جس کے کہنے پہ کیا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ آگ بھڑک رہی ہے، کئی روز تک وہ روشن کی گئی کہ اب بھی یہ مکرے اپنی بات سے، یہ اب بھی مکرے اپنی بات سے، اب بھی معافی مانگے ہمارے بڑوں سے۔ ابراہیم کھڑے رہے کہ نہیں، جس کے کہنے پہ کیا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی، وہ مطمئن رہا کہ مجھے وہ بچائے گا جس کے کہنے پہ یہ کیا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی عجب سی نہیں لگ رہی؟ کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے نا۔ اب یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر کسی نے علی رب کہہ دیا، اب جس کے کہنے پہ کہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ دنیا نے پریشان کیا، جیل میں ڈالا، کہا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، وہ اطمینان میں رہا، جس کے کہنے پر کہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیسے، پہنچ رہی نا۔ اب چونکہ ممبر حسین ہے، لوگوں کی بات نہیں کر سکتے، تو صرف توجہ سے سن لیجئے گا کہ انسان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ یہ طریقت کے طریقے ہیں، یہ انسان کو سمجھنے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ کسی کے کہنے پہ اگر کہہ دیا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہی جس نے کہا۔ اگر کوئی انسان خود سے کوئی بات کہے نا تو کچھ عرصہ چلتی ہے، رک جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے، ٹھکرا دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کہا جس دور میں 360 اور بھی تھے، اس دور میں بن دیکھا خدا رکھا، یہ سچا ہے تمہارا جھوٹا۔ اس دور میں، جس دور میں لوگ 360 کو مان رہے تھے، اس دور میں ایک تنہا کو رکھا جس کا وجود بھی سامنے نہیں رکھا، کہا مانو، ہم نے کہہ دیا ہے، اب ذمہ دار کوئی اور ہے۔ جنگیں ہوئی، صلح ہوئی، بائیکاٹ ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن بات کہیں پہ رکی نہیں۔ جس نے کہا ہمارا ایک ہی ہے، اسے مارنے کی بھی ترکیبیں بنائی گئی، ہے نا، طریقہ کار سوچے گئے۔ 360 قبیلوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لینے کا بھی ارادہ کیا، ایک کو مارنے کے لیے 360 اکٹھے ہوئے۔ 360 تنہا کو نہیں مار سکے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری پہ کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا یہ ہمارے حکم کے بغیر اپنی زبان بھی نہیں کھولتا۔ اگر اپنی مرضی سے زبان کھولے تو ذمہ دار یہ خود ہے۔ اس لیے یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتے، اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتے۔ اب یہی طریقہ طریقت والوں کا ہے، یہ اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتے، کیونکہ جس کے کہنے پہ یہ زبان کھولتے ہیں وہی ذمہ دار رہتا ہے، وہی ذمہ دار رہتا ہے۔ کلندر کبریا نے کہہ دیا میں بندہ مرتضی علی ہستم، یہ کسی کے کہنے پہ کہہ دیا۔ اب جس کے کہنے پہ کہا ہے ذمہ دار وہ ہے، کلندر نہیں۔ اب اگر یہ ذاتی بات ہوتی تو کچھ سال چلتی، اب 750 سال سے زیادہ یہ بات چل رہی ہے کہ کلندر نے کہا میں بندہ ہوں مرتضیٰ کا،
یہ بات اب تک اس لیے چل رہی ہے کہ ذمہ دار قلندر نہیں، ذمہ دار اس بات کا قلندر نہیں، قلندر کا مرتضی ہے۔ پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر کبھی خود سے پوچھو، تم سے کوئی سرگوشی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اب جتنے بھی چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ان میں ماتمی کتنے ہیں، ہے نا؟ ایک تقریباً سب کے سب ماتمی۔ ایک سوال پوچھوں، قرآن نے کہاں کہا سینے پہ ہاتھ رکھو؟ ہے نا؟ بہت سی آیات میں نکل آئے سینے پہ ہاتھ رکھو، بہت سی احادیث میں نکل آئے گا سینے پہ ہاتھ رکھو۔ ابھی ہم ماتم پہ بحث نہیں کر رہے، صرف ایک بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ ابھی صرف ماتمیوں سے بات ہے۔ کس نے کہا ماتم کرو؟ ہے نا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہو، کون کہہ سکتا ہے؟ یہاں پر جتنے بھی تشریف فرمائے سب کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم کو یا تو تمہاری ماں کہے گی، باپ کہے گا، بڑا بھائی کہے گا، یا تمہارا مرشد کہے گا، ہے نا؟ جتنے بھی تشریف فرما سب اپنے آپ سے پوچھو، نہ ماں نے کہا، نہ باپ نے کہا، نہ مرشد نے کہا، اس کے علاوہ کوئی کہہ سکتا بھی نہیں ہے نا؟ کس نے کہا اور سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اب ایک گم کے زمانے میں ہم سب پہنچ گئے اور سوچ رہے ہیں کس نے کہا۔ جب نہیں جانتے تو جان لو کہ وہ ہے جس کو دنیا ابھی تک جان نہیں سکتی، جیسے تم سے سرگوشی کی ہے کہ حل من ناصر و ینصرنا، ہے نا؟ کسی نے تم سے سرگوشی کی ہے نا، اس نے کبھی یہ ہجوم سے کہا تھا، یہ ہجوم سے کہا تھا حسین نے، سن لوگ سرگوشی میں رہے، کیونکہ ہجوم ایسی بات نہیں سنتا، ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑی سی آسان کر دینا۔ جب ہجوم سے کہا حسین نے، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کر سکے، جو کرنا بھی چاہتا تھا، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھ کر کہا کہ نہیں ہم تو ادھر ہی رہیں گے، ہے نا؟ یہ جس نے بھی تم سے کہا نا، تم سے تنہائی میں کہا، یہ ہم سب کی بات ہے، آپ کی میری، جتنے بھی سن رہے ہیں یہ سب کی بات ہے۔ ہم سے جس نے بھی کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھو، ہم عزاداری کی بات کرتے ہیں، عزاداری کے لیے جس نے بھی کہا اس نے ہمیں تنہائی میں کہا۔ ہم بستر پہ، نرم بستر پہ تنہائی میں لیٹے ہوئے تھے تو کسی نے ہم سے بات کی، ہے نا؟ اب جو اس چیز سے ریلیٹ کر پا رہے وہ تھوڑا سا جاگ رہے کہ ہاں اس وقت کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں جانتا بھی نہیں تھا کہ کون بات کر رہا، میں جانتا بھی نہیں تھا کہ کون بات کر رہا۔ اس کی وجہ تو پتہ لگاؤ کہ بہت سی دنیا ایسی ہے جس سے کبھی اس نے بات نہیں کی، وہ تم سے کیوں کر رہا تھا؟ اس کی ایک وجہ ہے، تم کہیں نہ تو کہیں باادب رہے ہو جو اس نے تم سے بات کی۔ اب بے ادبی میں اور باادب میں فرق اتنا ہے، بے ادبوں سے حسین گفتگو نہیں کرتے، بے ادبوں سے حسین بات نہیں کرتے۔ قرآن صرف متقی اور پرہیزگاروں سے بات کرتا ہے نا، حسین صرف باادب سے بات کرتا، بے ادب سے حسین بات نہیں کرتا، ہے نا؟ پہنچ رہی؟ اب فوراً ذہن میں آئے گا بے ادبی تو حر نے کی تھی، ہے نا؟
بے ادبی ہے۔ سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال، بے ادبی۔ روک کر کہا آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کے پاس طاقت ہے اس وقت، حسین کی تعداد ابھی کم ہے نا، اس کے بعد 10,000 کا لشکر ہے، اور وہ ادب میں کہہ رہا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ سرگوشی ہے جو صرف حر نے سنی۔ اب اگر کسی کو یہ بے ادبی لگتی ہے تو میں ایک پیمانہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، گھر میں بیٹھ کر ضرور اس کے بارے میں سوچیں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے خیمے کے قریب کسی نے نیزہ مارا، بے ادبی۔ رسول اللہ نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کون سامنے آیا؟ علی۔ حسین محمد کی جگہ، عباس علی کی جگہ۔ اگر بے ادبی ہوئی ہے اور زبان بند کیے بغیر چلے گئے تو پھر عباس علی نہیں ہے، حسین محمد نہیں ہے۔ پہنچ رہی نا یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ایک اور دور میں پرانا وہی نبی کا بتانا چاہ رہا ہوں۔ بچوں نے پتھر مارے، لوگوں نے پتھر مارے، سر سے خون نکلا، پاؤں تک پہنچ گیا۔ فرشتہ آیا آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ان کو نیست و نابود کر دوں۔ نبی نے کیا اعلان کیا؟ یہ مجھے جانتے نہیں، بے ادب نہیں ہے، جانتے نہیں۔ حر کو جملہ کہہ کر حسین نے اسی مقام پر، جس مقام پر رسول اللہ تھے، اسی مقام پر حسین نے کہا یہ مجھے ابھی جانتا نہیں، انجان ہے نا؟ پہنچ رہی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، جس نے جو جو کیا 9 محرم کے بعد، جو جو کیا وہ جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی تھے بے ادب تھے، ہے نا؟ 9 لاکھ کی فوج میں جتنے تھے بے ادب تھے، حسین کی فوج میں جتنے تھے با ادب تھے، شریعت والے تھے، طریقت والے تھے، کیونکہ شریعت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی چلے جاؤ۔ پہنچ رہی؟ شریعت چراغ بجھا کر کہہ رہی تھی چلے جاؤ سب کچھ ملے گا، لیکن ہر کسی کے کان میں حسین سرگوشی کر رہے تھے۔ اب صرف ہم نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، بالکل ایک منٹ ہے، اب ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ شریعت نے چیخ چیخ کر پکارا چلے جاؤ، طریقت نے سرگوشی کی کہ رک جاؤ۔ بغیر کچھ بولے حسین نے 71 سے کہا جاؤ گے نہیں، ہے نا؟ صرف 71 سے کہا، جو 71واں ہے علی اصغر، بس وہیں تک حسین نے کہا۔ اس کے بعد ان 72 نے مل کر قیامت تک کے سب انسانوں میں جو باادب ہیں ان سے کہا کہ تم رک جاؤ۔ پہنچ رہی بات؟ اب یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما ہیں باادب ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، بے ادب ہوتے تو اٹھ چلے جاتے۔ پہنچ رہی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جہاں جہاں کوئی بے ادب ہوگا وہ اٹھ کر چلے جائے، ہے نا؟ بے ادبی بیٹھنے نہیں دیتی، کیونکہ بے ادبی میں سرگوشی نہیں ہوتی۔
امام حسن نے اپنا مقام بتاتے ہوئے کہا ہم چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو زمین کر دیں، دن کو رات کر دیں، رات کو دن کر دیں۔ کسی نے بے ادبی کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بے ادبی کی اسی وقت سزا ملی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، وہی اٹھ کر گیا۔ نہیں پہنچ رہی بات؟ اب یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما، یہ صرف اسی مجلس کی بات نہیں کر رہا، مصلحتاً اٹھ کر جانا اور ہے نا، ارادتاً کہ نہیں یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہمیں ہضم نہیں ہو سکتی، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے نا۔ جب بھی کوئی شخص سوال کرتا ہے نا یہ قرآن میں کہاں لکھا، قرآن میں لکھا ہے، تم متقی ہو کہ وہ تمہیں بتائے، تم ہو متقی جو وہ تمہیں بتائے، ہے نا۔ قرآن تو بہت سی باتیں کرتا ہے، نہیں سن پاتے۔ قرآن نے، اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، صرف ایک بات ہے جو عرض کر کے ہم یہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ قرآن نے کہا تمہیں سجدہ کرنے سے کون سی چیز روک رہی؟ کیا تم بلند درجے والوں میں سے ہو؟ ہے نا، لو ترجمے بناتے پھرو، ہے نا۔ اب جب بھی کوئی اس کا ترجمہ لکھے گا وہ بتائے گا میں بے ادب ہوں کہ با ادب ہوں، ہے نا۔ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے انسان بتائے گا وہ با ادب ہے کہ بے ادب ہے نا۔ سلام ہو آل یاسین پر، ترجمہ کرنے والا بتاتا ہے میں با ادب ہوں کہ بے ادب ہوں۔ سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے یہ شخص بتائے گا کہ آل عمران سے مراد ابو طالب ہے کہ کوئی اور، اس سے پتہ چلے گا کہ ترجمہ کرنے والا با ادب ہے کہ بے ادب ہے۔ ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں بے ادبی کرنے والے بے ادب لوگ مٹی تلے کئی دب گئے، بے ادب مٹی کے نیچے کئی چلے گئے، با ادب بھی گئے لیکن جا نہیں سکے۔ پہنچ رہی بات؟ اب دنیا سوال کرتی ہے کہ وہ تو مر گئے، جو بھی مر گئے، جس کو بھی تم مان رہے ہو، جو بھی مر گیا، جو دنیا کی نگاہ میں چلا گیا، جو مر گیا، دنیا نے تسلیم کر دیا کہ مر گیا، وہ تو مر گیا، کیا دے گا؟ وہ تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، نہیں دے سکتا۔ جو دے نہیں سکتا اس کی قبر کا کیا کرے، کیا کرے؟ مت پوجو اسے۔ تو پھر اللہ نے یہ قانون کیوں نہیں بنایا کہ جو مر جائے اسے جلا دو، اس کا نشان ہی نہ رہنے دو، ہے نا؟ ہندوؤں والا طریقہ کیوں نہیں قرآن نے یہ اپنایا؟ کون؟ قرآن کہیں نہ تو کہیں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا شہید زندہ رہتا ہے، اسے زندہ کیوں رکھا ہے؟ اس سے کیا کام لینا ہے؟ اگر پروردگار نے شہید کو زندہ رکھا ہے تو کسی کام کے لیے، مر تو وہ بھی گیا، دنیا کی نگاہ میں شہید مر گیا، لیکن خدا نے کہا وہ مرا نہیں، اپنے رب سے رزق پا رہا، اپنے رب سے وہ رزق پا رہا ہے۔ لیکن جو مٹی تلے چلا گیا اس کو رزق کون سا مل رہا ہے؟ اب یہاں پہ بادب اور بے ادبی کی ایک حد فاصل ہے۔ بادب کہیں گے کہ جو رزق مل رہا ہے وہ روح کا ہے، بے ادبی کیا سرائیوں پہ اتر آئے، ہے نا؟ پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا چونکہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آئی ہے اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا سب کو مدینہ لے جائے، ہماری دعا ہے، لیکن وہاں پہ جا کر ایک منظر ضرور دیکھنا، سنہری جالی اور تپتی دھوپ میں ایک قبر۔ پہنچ رہی نا بات؟
اب انسان کو وہاں پہ پہنچ کر ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ باادب اور بے ادبی میں فرق کتنا ہوتا. جہاں پہ لالچ تمہیں ادب کروا رہی ہو اسے ادب نہیں کہتے، ہے نا. جہاں پہ لالچ تمہیں ادب کروا رہی ہو اسے ادب نہیں کہتے. پہنچ گئی بات. اب صرف ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، جو بھی وہاں پہ جائے وہاں پہ جا کے ضرور دیکھے کہ ایک ہی منظر میں دو رخ نظر آ رہے ہیں، ہے نا. ایک رسول کا، ایک صاحبزادی کا، ہے نا. جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ بغیر چراغ کے، ہے نا. اور وہ جو واللیل ہے جس کی قسمیں کھائی ہیں خدا نے، وہ سنہری جالیوں میں. اب اس پہ بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، لیکن صرف توجہ سے ادب اور بے ادبی کو سمجھنے کے لیے مدینہ ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے، ہے نا. پہنچ کی بات. یہ جتنے بھی با ادب بننے کی کوشش کرتے ہیں اور با ادب بننے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کا ایک جملہ ہوتا ہے، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. عجب جملہ ہے، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. یہ مکمل نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بے ادبی ہے. یہ جب تم بھی لگا دیتے ہو نا تو اور بھی آ جاتے ہیں. جہاں پہ اور بھی آ جائیں تو ادب میں ملاوٹ ہوتی ہے. جہاں ادب میں ملاوٹ ہو وہاں پہ بے ادبی جیت جاتی ہے. جہاں پہ بے ادبی جیتتی ہے وہاں پہ شیطان کی جیت ہوتی ہے. جہاں شیطان کی جیت ہوتی ہے وہاں پہ انسان مکمل طور پر ہار جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے. دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ بے ادبی کی بنیاد پر ہی ہو رہے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.